بسم اللہ الرحمن الرحیم وراجع فی انتی طالق سنتین مع عتق سیدکی لکی لو اعتق، اور شوہر رجت کر سکتا ہے انتی طالق سنتین مع عتق سیدکی لکی کی صورت میں اگر وہ آزاد کر دے۔ شوہر نے کہا انتی طالق سنتین مع عتق سیدکی لکی، کہ تجھے 2 طلاقیں ہیں تیرے آقا کے تجھے آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اگر آقا آزاد کر دے تو اس کے بعد طلاق پڑ جائے گی اور شوہر رجعت کا مالک ہوگا۔ تفصیل لکھیں۔ شارح فرماتے ہیں رجل تزوج امۃ غیرہ فقال لها انتی طالق سنتین مع اعتاق مولاک ایاک۔ کسی شخص نے کسی دوسرے کی باندی سے نکاح کیا، پھر جس سے اس نے نکاح کر لیا ہے اس سے اس نے کہا انتی طالق سنتین مع اعتاق مولاک ایاک، تجھے 2 طلاقیں ہیں تیرے آقا کے تجھے آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ۔ فاعتقها المولا، تو آقا نے اسے آزاد کر دیا۔ فطلقت سنتین، تو 2 طلاقیں اس کو پڑ جائیں گی۔ والزوج یملک الرجعۃ، اور شوہر جو ہے اس کے بعد رجعت کا مالک ہوگا۔ لأن اعتاق المولا جعل شرطا للتطلیق، کیونکہ مولا کے آزاد کرنے کو شرط بنایا گیا ہے تطلیق کے لیے، طلاق پڑھنے کے لیے شرط بنایا گیا ہے مولا کے آزاد کرنے کو۔ فیکون مقدما علیہ، تو وہ اس پر مقدم ہوگا۔ فالعتق یکون مقدما علی وقوع الطلاق، تو آزادی جو ہے وہ وقوع طلاق پر مقدم ہوگی۔ فیقع الطلاق وہی حرۃ، تو طلاق اس وقت پڑے گی جب کہ وہ آزاد تھی۔ فیصیر طلاقها ثلاثا، تو اس کی طلاق 3 ہو چکی تھی۔ فیملک الزوج الرجعۃ، تو شوہر جو ہے وہ رجعت کا مالک ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی باندی سے نکاح کر لیا، ظاہر سی بات ہے وہ باندی کسی دوسرے کی ہوگی کیونکہ اپنی باندی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، تو کسی نے کسی کی باندی سے نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد اس نے اسے اس طرح سے طلاق دیا کہ اس نے اس سے کہا کہ جب تیرے آقا کے تجھے آزاد کرنے کے ساتھ تجھے 2 طلاقیں ہوں۔ لفظ مع کا استعمال کیا اس نے، انتی طالق سنتین مع اعتاق مولاک ایاک، ٹھیک ہے، تو کہا 2 طلاقیں تجھے ہے تیرے آقا کے تجھے آزاد کرنے کے ساتھ۔ ایسا کہنے کے بعد اس کے آقا نے اسے آزاد کر دیا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ تیرا آقا جیسے ہی تجھے آزاد کرے، یعنی تیرے آقا کا آزاد کرنا اور تجھ پر 2 طلاقوں کا پڑھنا دونوں ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آقا نے اسے آزاد کیا جیسے ہی، تو وہاں پر وہ آزادی جیسے ہی واقع ہوگی عورت پر طلاق بھی پڑ جائے گی، 2 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ اب اس کے بعد جو شوہر ہے وہ رجعت کا مالک ہوگا، باوجود اس کے کہ وہ باندی تھی۔ جب اس نے اس سے یہ کہا تھا وہ باندی تھی، اور باندی کی طلاقیں 2 ہوتی ہے۔ اگر باندی کو کوئی 2 طلاقیں دے دے تو پھر اس کے بعد اب وہ رجعت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی مکمل 2 طلاقیں ہوتی ہے، 2 سے ہی وہ مغلظہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب 2 طلاقیں دینے کے بعد باندی کو اس سے رجعت نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس والی صورت میں اس طرح سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا جو کہ باندی ہے، تو طلاق پڑنے کے بعد بھی شوہر رجعت کا مالک ہوگا، وہ رجعت کر سکتا ہے۔ ایسا اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر اس طرح کہنے کی صورت میں آقا کا بیوی کو آزاد کرنا یہ شرط بن جائے گی، اور طلاق کا پڑھنا یہ جزا بن جائے گی، مشروط، یعنی طلاق کو یہاں پر معلق کر دیا گیا ہے آقا کے آزاد کرنے پر، یہ ایسا ہی ہو جائے گا۔ جیسے کسی نے یہ کہا کہ انتی طالق سنتین اذا اعتق مولاک ایاک، تجھے 2 طلاقیں ہیں جب تیرا آقا تجھے آزاد کر دے۔ تو یہاں پہ جو اعتاق مولا ہے یہ شرط بن جائے گی، اور اسی شرط پر طلاق کو یہاں پہ معلق کیا گیا ہے، گویا یہ ایسا ہی ہو جائے گا۔ اور جب ایسا ہے تو شرط جو ہے وہ چونکہ مقدم ہوتی ہے تو یہاں پہ شرط پہلے پائی جائے گی، یعنی آقا کا اس کو بیوی کو آزاد کرنا یہ پہلے پایا جائے گا۔ جب بیوی کو آزاد کرنا یہ پہلے پایا جائے گا تو جیسے ہی آقا نے اسے آزاد کیا ویسے ہی وہ آزاد ہو گئی، اور آزاد کی طلاقیں جو ہوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہے۔ اگر 2 طلاقیں دے دے اس طرح سے
ان الفاظ کے ذریعے سے جو صریح ہیں، یعنی انت تعلقن وغیرہ الفاظ کے ذریعے سے اگر 2 طلاقیں دے دے آزاد بیوی کو شوہر، تو ایسی صورت میں وہ اس سے رجعت کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب آقا نے اسے آزاد کر دیا تو یہ اب آزاد عورت کی طرح ہو گئی، اور چونکہ جو طلاق ہے وہ آزادی کے بعد واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی جب وہ آزادی کے بعد واقع ہو رہی ہے تو طلاق اس حال میں بیوی پر پڑ رہی ہے کہ وہ آزاد ہے، اور آزاد کی طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو اگر 2 طلاقیں پڑ گئی تو ابھی بھی شوہر 1 طلاق کا مالک ہے، لہٰذا وہ اس سے رجعت کر سکتا ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے کیونکہ یہاں پہ جو اعتاق مولا ہے وہ یہاں شرط بن جا رہی ہے، گویا اس نے طلاق کو معلق کیا ہے اعتاق مولا پر۔ اب جب طلاق کو اعتاق مولا پر معلق کیا ہے تو جو شرط ہوتی ہے اور جو معلق بھی ہے وہ اس کا وجود پہلے ہوتا ہے، پھر جو معلق ہے اس کا وجود اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اعتاق مولا کا وجود پہلے ہوگا اور طلاق کا وجود بعد میں ہوگا۔ تو جب اعتاق مولا کا وجود پہلے ہو رہا ہے تو گویا طلاق اس حال میں بیوی کو پڑ رہی ہے کہ بیوی آزاد ہو چکی ہے، اور بیوی جب آزاد ہے اور اسے 2 طلاقیں شوہر نے انت طالقن سنتین سے دے دی تو اب وہ اس کے بعد رجعت کا مالک ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی شوہر جو ہے وہ رجعت کا مالک ہوگا۔ وہی ہے کہ رجل تزوج امۃ غیرہ، کسی شخص نے کسی دوسرے کی باندی سے نکاح کیا، یعنی اپنی باندی سے نہیں کسی دوسرے کی باندی سے نکاح کیا، پھر اس کے بعد اس نے اس سے اس طرح سے اسے طلاق دیا کہ انت طالقن سنتین مع اعتاق مولا کی یا کی، یعنی تیرا آقا تجھے آزاد کرے تو اس کے ساتھ تجھے 2 طلاقیں ہیں، تو پھر فاعتق المولا فاعتقها المولا، تو آقا نے اسے اس کی بیوی کو جو اس کی باندی ہے اسے اس نے آزاد کر دیا، فطلقت سنتین، تو اس پر 2 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ فالزوج یملک الرجعۃ، تو اب 2 طلاقیں پڑھنے کے بعد شوہر جو ہے وہ رجعت کا مالک ہوگا، یعنی وہ اب رجعت کر سکتا ہے 2 طلاقیں پڑھنے کے بعد بھی۔ لأن اعتاق المولا جعل شرطا للتطلیق، کیونکہ یہاں پر آقا کا آزاد کرنا یہ شرط بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اس طرح سے کہنے کی وجہ سے وہ شرط بن گیا ہے آقا کا آزاد کرنا طلاق پڑھنے کے لیے۔ تو چونکہ شرط جو ہے وہ جزا پر مقدم ہوتی ہے، لہٰذا فالعتق یکون مقدما علی وقوع الطلاق، یہاں چونکہ آزادی یہ شرط بن گئی ہے وقوع طلاق پر، تو آزادی یہ مقدم ہوگی وقوع طلاق پر، یعنی پہلے جس کا وجود ہوگا وہ آزادی ہے اور اس کے بعد جس کا وجود ہوگا وہ وقوع طلاق ہے، کیونکہ شرط اور جزا میں شرط مقدم ہوتی ہے اور جزا مؤخر، تو یہاں جو جزا ہے وہ وقوع طلاق ہے، تو اس کا وجود بعد میں ہوگا، پہلے وجود جو ہوگا وہ عتق کا ہوگا، آزادی کا ہوگا۔ فیقع الطلاق وہی حرۃ، تو طلاق اس حال میں پڑے گی کہ وہ آزاد ہو چکی تھی، بیوی جو ہے وہ آزاد ہو چکی تھی، اس حال میں طلاق پڑے گی۔ فیصیر طلاقها ثلاثا، تو اس کی طلاقیں 3 ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ فیملک الزوج الرجعۃ، تو شوہر جو ہے وہ رجعت کا مالک ہوگا، یعنی جیسے ہی آزادی پڑی تو آزادی پڑھتے ہی وہ فوراً آزاد ہو جائے گی، آزاد عورت ہو گئی، اور آزاد عورت کی طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 2 نہیں ہوتی ہیں، تو 3 سے وہ مغلظہ ہوتی ہے، 2 سے نہیں ہوتی ہے، اور کیونکہ الفاظ صریح کے ساتھ طلاق دی گئی ہے لہٰذا یہاں پر جو طلاق پڑے گی وہ طلاق رجعی پڑے گی، تو اب وہ رجعت کر سکتا ہے اس کا شوہر۔ فیملک الزوج الرجعۃ، تو شوہر جو ہے وہ رجعت کا مالک ہوگا۔ فإن قیل کلمۃ مع للقران قلنا جاءت للتأخیر نحو قوله تعالی ان مع العسر یسرا، یہ ایک اعتراض ہے اور ساتھ میں اس کا جواب ہے کہ اگر یہ کہا گیا کہ کلمہ مع جو ہے وہ قران کے لیے آتا ہے، اتصال کے لیے آتا ہے، یعنی جو لفظ مع ہے یہ وضع کیا گیا ہے قران اور اتصال کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے ساتھ جب 2 چیزوں کو یہ متصل کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی 2 چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو اصل معنی ہے اور جس کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے لفظ مع وہ قران ہے، قران و اتصال۔ تو اگر یہ کہا گیا کہ انت طالقن سنتین مع عتق سیدی کی لکی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ طلاق اور عتاق دونوں ایک ساتھ پائی جائے، یہ نہیں ہوا کہ پہلے عتاق پائی جائے اور پھر طلاق پائی جائے، اور یہ پھر کہاں سے ثابت ہوگا، کیونکہ جو کلمہ مع ہے وہ قران و اتصال کے لیے آیا ہے، تو اب یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ کہنا کس طرح سے درست ہے کہ جو یہاں پر کہا ہے شوہر نے
اس کی وجہ سے جو آزادی ہے یہ شرط بن جائے گی اور جو طلاق ہے وہ مشروط بن جائے گی. ٹھیک ہے, ایسا درست نہیں ہے, کیونکہ کلمہ مع جو ہے وہ قران کے لیے آتا ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ طلاق جو ہے اور جو آزادی ہے یہ دونوں ایک ساتھ پائی جائیں گے. ایسا نہیں کہ پہلے طلاق اور پھر پہلے عتاق اور پھر آزادی, ایسا نہیں ہوگا. ایسا تو تب ہوتا جب کلمہ مع جو ہے وہ شرط کے لیے آتا نا, یا پھر وہ تاخر کے لیے آتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کلمہ مع جو ہے وہ الفاظ شرط میں سے نہیں ہے. تو پھر یہ کہنا کس طرح سے درست ہے کہ یہاں پہ جو اعتاق ہے وہ شرط بن جائے گی اور طلاق اس پر معلق ہو جائے گی. اسی کا جواب دیتے ہیں کہ قلنا, ہم یہ کہیں گے کہ جاءت للتاخیر, تاخیر کے لیے بھی یہ آیا ہے. کلمہ مع جو ہے وہ تاخیر کے لیے بھی آیا ہے, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ان مع العسر یسرا کے اندر ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے. تو اس کے اندر مع العسر کے بعد یسر ہے اور اس پر کلمہ مع کو داخل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود اس کا مطلب یہی ہے کہ آسانی جو ہے وہ تنگی کے بعد ہوتی ہے. تو یہاں پہ تاخر کا معنی ہے اور وہ تاخر کا معنی کلمہ مع کی وجہ سے ہی آیا ہے. لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ کلمہ مع جو ہے وہ تاخیر کے لیے بھی آتا ہے. جب تاخیر کے لیے آتا ہے تو اس کی وجہ سے شرط کا معنی مراد لینا یہ بھی درست ہے, کیونکہ اس وقت اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجھے 2 طلاقیں پڑ جائے تیرے آقا کے تجھے آزاد کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, اور ان جیسے الفاظ سے یہ شرط بن جاتی ہے. جو دوسرا والا جملہ ہے یہ شرط بن جائے گا اس کی وجہ سے. تو کلمہ مع اگرچہ یہ قران کے لیے آتا ہے لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی یہ تاخیر کے معنی میں بھی مستعمل ہے اور تاخیر کا معنی بھی اس کا ہے. اور یہاں پر جو شوہر نے کہا ہے, یہاں پہ جو کلمہ مع ہے وہ تاخیر کے معنی میں ہے, اور جب تاخیر کے معنی میں ہے تو اسی وجہ سے جو اعتاق مولا ہے یہ شرط بن جائے گی یہاں پر. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو طلاق ہے یہ مرتب ہے اعتاق پر. ٹھیک ہے, یعنی پہلے اعتاق پھر اس کے بعد طلاق پائی جائے, اور ایسا ہی شرط اور جزا کے اندر بھی ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا کہ پہلے اعتاق پائی جائے گی اور پھر اس کے بعد طلاق. تو اب یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ کلمہ مع قران کے لیے آتا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط بن جائے گی, کیونکہ یہ تاخیر کے لیے بھی آتا ہے, اور جب تاخیر کے لیے آتا ہے تو اس کا اعتبار کر کے یہاں یہ شرط کے لیے اس کو بنا دینا یہ بالکل درست ہے. وعند مجیء غد بعد تعلیق اتہا و تطلیقها بمجیئہ لا خلافا لمحمد, اور اگلے دن کے آنے پر بیوی کی آزادی اور اس کے طلاق کو اگلے دن کے آنے پر معلق کرنے کے بعد, اگلے دن کے آنے پر نہیں, یعنی رجعت کا حق نہیں ہوگا شوہر کو بیوی کی آزادی اور اس کی طلاق جب دونوں کے دونوں جب معلق ہو اگلے دن پر. امام محمد علیہ رحمہ کے خلاف, یعنی لو قال المولا اذا جاء الغد فانت حرة وقال الزوج اذا جاء الغد فانت طالق سنتين فجاء الغد وقال الطلاق ولا يملك الزوج الرجعة. یعنی اگر آقا نے یہ کہا کہ جب غد آئے, اگلا دن آئے تو آزاد ہے, اور شوہر نے یہ کہا کہ اذا جاء الغد فانت طالق, جب کل کا دن آئے تو طلاق والی ہے, 2 طلاقوں والی, سنتین. فجاء الغد وقال الطلاق, تو اگر جب اگلا دن آئے گا تو طلاق اور عتاق دونوں واقع ہو جائیں گی. ولا یملک الزوج الرجعۃ, اور اس والی صورت میں شوہر رجعت کا مالک نہیں ہوگا. یعنی یہ مسئلہ اس سے پہلے والے کے برخلاف ہے کہ اگر شوہر نے طلاق کو اگلے دن پر معلق کیا اور اس کے آقا نے, بیوی کا جو آقا ہے اس نے اس کی آزادی کو معلق کیا اگلے دن پر, یعنی شوہر نے طلاق کو اگلے دن پر معلق کیا اور آقا نے آزادی کو اگلے دن پر معلق کیا, اور شوہر نے جو طلاقیں دی ہیں وہ 2 طلاقیں دی ہیں. تو اب ایسی صورت میں یہ پہلے والے کے برخلاف ہے کہ یہاں پر جو شوہر ہے وہ رجعت کا مالک نہیں ہوگا, یہاں شوہر رجعت نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو آزادی ہے وہ شرط نہیں بنے گی.
اور یہاں جو شرط ہے وہ اگلے دن کا آنا ہے دونوں کے لیے، تو دونوں چیزوں کے لیے اگلے دن کا آنا یہ شرط ہے۔ تو یہاں پر جب اگلا دن آئے گا تو ہی دونوں چیزیں واقع ہوں گی اور دونوں چیزیں ایک ساتھ واقع ہوں گی۔ جب دونوں چیزیں ایک ساتھ واقع ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو طلاق واقع ہوئی وہ اس حال میں واقع ہوئی ہے کہ بیوی باندھی ہے، آزاد نہیں ہے، کیونکہ آزادی اسی کے ساتھ ساتھ واقع ہو رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر جب بیوی کے باندھی ہونے کی حالت میں طلاق پڑ رہی ہے تو اب چونکہ باندھی کی طلاقیں دو ہی ہوتی ہیں، لہٰذا اب ان دونوں طلاقوں کی وجہ سے وہ مغلظہ ہو جائے گی اور اب وہ شوہر جو ہے وہ رجعت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے والے میں ایسا نہیں تھا، کہ اس سے پہلے والے میں آزادی جو ہے اس پر طلاق معلق تھی، اور یہاں پر آزادی اور طلاق دونوں چیزیں معلق ہے اگلے دن کے آنے پر۔ تو جب اگلا دن آئے گا تو دونوں چیزیں ایک ساتھ پڑیں گی، اور وہاں کیا تھا کہ جب اعتاق واقع ہوگی تب طلاق واقع ہوگی، تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو یہاں پر شوہر رجعت کا مالک نہیں ہوگا، رجعت نہیں کر سکتا ہے، یہ مسئلہ امام محمد علیہ الرحمہ کے خلاف ہے۔ لأن وقوع العتق مقارن لوقوع الطلاق، وجہ اس کی یہ ہے کہ آزادی کا واقع ہونا یہ وقوع طلاق کے مقارن ہے، یعنی آزادی اور وقوع طلاق دونوں ایک ساتھ پائی جا رہی ہیں، وقوع آزادی اور وقوع طلاق دونوں ایک ساتھ پائی جا رہی ہیں۔ تو فیقع الطلاق وہی امۃ بخلاف المسألۃ الاولیٰ، تو یہاں پہ طلاق واقع ہوگی اس حال میں کہ بیوی ابھی باندھی ہی ہے، باندھی ہونے کی حالت میں طلاق اس پر پڑے گی۔ فإن وقوع الطلاق متوقف على وقوع العتق، کیونکہ طلاق کا واقع ہونا وہی امۃ بخلاف المسألۃ الاولیٰ، برخلاف پہلے مسئلے کے، اس سے پہلے والا جو مسئلہ تھا وہ اس کے برخلاف تھا اور یہ والا اس کے برخلاف ہے۔ فإن وقوع الطلاق متوقف على وقوع الطلاق، کیونکہ وہاں پر طلاق کا واقع ہونا یہ موقوف ہے وقوع عتق پر۔ فاعتبر التقدم والتأخر بالرتبۃ، تو وہاں ان دونوں چیزوں میں تقدم و تأخر بالرتبہ کا اعتبار کیا گیا ہے۔ تو یعنی اس سے پہلے والا جو مسئلہ تھا وہاں پہ چونکہ شرط اور جزا ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، اور شرط اور جزا میں تقدم و تأخر بالرتبہ ہے، یعنی جو شرط ہے وہ رتبے کے اعتبار سے مقدم ہوتی ہے اور جو جزا ہے وہ رتبے کے اعتبار سے مؤخر ہوتی ہے، اور تقدم و تأخر بالرتبہ جو ہے وہ تقدم و تأخر بالزمان کو واجب کرتا ہے، یعنی جن دو چیزوں کے درمیان میں تقدم و تأخر رتبے کے اعتبار سے ہے ان دو چیزوں کے درمیان میں تقدم و تأخر زمانے کے اعتبار سے بھی ہوگا، یعنی اگر دونوں چیزیں پائی گئیں تو رتبے کے اعتبار سے جو پہلے پائی جاتی ہے جس کا رتبہ تقدم کا ہے وہ پہلے پایا جائے گا زمانے کے اعتبار سے بھی، اور جس کا رتبہ تأخر ہے وہ زمانے کے اعتبار سے بھی متأخر ہوگا۔ تو تقدم و تأخر بالرتبے کا اعتبار کیا گیا ہے دونوں مسئلے میں۔ اس والی صورت میں کیا ہے کہ تقدم و تأخر جو ہے یہاں دونوں ایک ساتھ ہیں، یعنی دونوں کو ایک ساتھ یہاں کہا گیا ہے کہ اگلا دن جو آئے گا تو اس وقت شوہر نے کہا اگلا دن جب آئے گا تو طلاق والی ہے، اور جو آقا ہے اس نے کہا کہ اگلا دن جب آئے گا تو آزاد ہے، تو دونوں چیزیں اگلے دن کے آنے پر معلق ہے، تو دونوں چیزیں یہاں پر برابر ہیں، دونوں کے درمیان میں تأخر اور تقدم نہیں ہے۔ ہاں ان دونوں کے اور اگلے دن کے آنے پر ان دونوں کے درمیان میں تقدم و تأخر ہے، یعنی دونوں چیزیں مل کر کے ایک رتبے میں ہیں، اور جو اگلے دن کا آنا ہے یہ ایک رتبے میں ہے، اور ان دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے، تو دونوں کے دونوں پائی جائیں گی اس وقت جب کل کا دن آئے گا۔ اور یہ برابر ہے کہ شوہر نے اور آقا نے دونوں نے ایک ساتھ یہ جملے کہے ہو، یا پھر پہلے آقا نے کہا ہو بعد میں شوہر نے کہا ہو، یا پہلے شوہر نے کہا ہو بعد میں آقا نے کہا ہو، ہر صورت میں حکم ایک ہی ہوگا۔ یعنی اگر پہلے شوہر نے کہہ دیا کہ تجھے طلاق ہے، اگر جب اگلا دن آئے تو تجھے 2 طلاقیں ہیں، اور بعد میں پھر آقا نے کہا کہ جب اگلا دن آئے تو آزاد ہے، تو ایسی صورت میں بھی حکم یہی ہوگا کہ شوہر جو ہے وہ رجعت کا مالک نہیں ہوگا۔ اور اگر پہلے آقا نے کہہ دیا کہ اگلا دن جب آئے تو آزاد ہے، اور پھر اس کے بعد شوہر نے کہا کہ جب اگلا دن آئے تو طلاق والی ہے، 2 طلاقوں والی، تو ایسی صورت میں بھی شوہر جو ہے وہ رجعت کا مالک نہیں ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ کہ دونوں نے ایک ساتھ کہا ہو کہ تو آزاد ہے، اگر آقا نے کہا کہ تو آزاد ہے جب اگلا دن آئے، اور شوہر نے کہا کہ تو طلاق والی ہے جب اگلا دن آئے، دونوں نے ایک ساتھ کہا
تو بھی ایسی صورت میں بھی شوہر جو ہے وہ رجت کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ امام محمد علیہ رحمہ کے خلاف ہے۔ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لِأَنَّ الْعِتْقَ أَسْرَعُ وُقُوعًا، اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک رجعت کا مالک وہ ہوگا، شوہر جو ہے وہ رجعت کا مالک ہوگا۔ یہ امام محمد علیہ رحمہ سے دو روایتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ رجعت کا مالک ہوگا، اور دوسری روایت میں ہے کہ شوہر رجعت کا مالک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صرف ایک روایت بیان کی ہے کہ شوہر، جس میں اختلاف ہے، ایک مسئلہ جو ہے وہ اس میں متفق ہے امام اعظم علیہ رحمہ کے، اور دوسرے مسئلے میں یہ ان کے مخالف ہیں، انہوں نے اختلاف کیا ہے اور کہا کہ شوہر جو ہے اس والی صورت میں بھی رجعت کا مالک ہوگا، لأن العتق اسرع وقوعا، کیونکہ آزادی یہ تیزی سے واقع ہوتی ہے، لأنه رجوع الى الحالة الاصلیہ، کیونکہ یہ جو ہے اصلی حالت کی طرف رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آزادی جو ہے یہ حالت اصلی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حالت اصلی کیا ہے؟ انسان کی حالت اصلی آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو آزاد ہی ہوتا ہے، تو جو حالت اصلی انسان کی ہے وہ آزادی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصلی جو ہوتی ہے اس کی قوت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا جب آزادی اور طلاق یہ دونوں چیزیں معلق کی گئی اگلے دن کے آنے پر، تو آزادی جو ہے یہ تیزی سے واقع ہونے والی ہے، لہٰذا جو آزادی ہے وہ تیزی کے ساتھ واقع ہوگی اور آزادی پہلے واقع ہو جائے گی۔ وہی امر مستحسن بخلاف الطلاق، اور یہ ایک امر مستحسن ہے برخلاف طلاق کے، یعنی جو حاجت اصلی کی طرف لوٹنا ہے، ٹھیک ہے، اور آزاد ہونا ہے، یہ ایک اچھا معاملہ ہے، ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن طلاق جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فإنه أبغض المباحات، کیونکہ طلاق جو ہے یہ مباح چیزوں میں سب سے زیادہ قبیح ہے، یعنی بری چیز ہے، اگرچہ وہ مباح ہو لیکن یہ بری چیز ہے طلاق۔ فیکون فی وقوعہ بطوء وتأخر، اس کے واقع ہونے میں تھوڑی تاخیر ہوگی اور سستی ہوگی۔ وتعتد کالحرۃ بالاتفاق اخذا بالاحتیاط، اور آزاد عورت کی طرح عدت گزارے گی بالاتفاق، احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک بھی ایسی صورت میں عدت وہ آزاد عورت کی طرح ہی گزارے گی، جس طرح آزاد عورت کی عدت 3 حیض ہے ویسے ہی اس کی عدت بھی 3 حیض ہوگی، احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاطاً یہ 3 حیض کی عدت گزارے گی۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو طلاق واقع ہوئی ہے وہ اس حال میں واقع ہوئی ہو کہ وہ آزاد ہو چکی تھی، جب آزاد ہو چکی تھی اور 2 طلاقیں پڑھی، تو چونکہ آزاد ہونے کے بعد طلاق پڑھی ہے لہٰذا آزاد عورت کی طرح عدت گزارنی چاہیے، تو احتیاطاً امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک بھی عدت کا گزارنا یہ آزاد عورت کی طرح ہی ہوگا۔ اور امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک تو چونکہ جو یہاں طلاق واقع ہوئی ہے وہ اس کے آزاد ہونے کی حالت میں ہوئی ہے، لہٰذا یہاں پر عدت وہ آزاد عورت کی طرح ہی گزارے گی، تو اس کی عدت 3 حیض ہوں گی۔ وَيَقَعُ بِأَنَا مِنْكِ بَائِنٌ أَوْ عَلَيْكِ حَرَامٌ إِن نَوَىٰ، اور طلاق واقع ہو جائے گی انا من کے بائنن کی وجہ سے، اور انا علیہ کے یا پھر انا علیہ کے حرامن کی وجہ سے، اگر وہ نیت کر لے، یعنی شوہر نے اگر بیوی سے یہ کہا انا من کے بائنن، یا پھر بیوی سے یہ کہا انا علیہ کے حرامن، یا جیسے الفاظ جیسے کہ یہ کہا کہ انا بری من، میں تجھ سے بری ہوں، یا پھر یہ کہا انا بری من نکاح، اور ان ساری صورتوں میں وہ طلاق کی نیت کر لے تو طلاق پڑ جائے گی۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ جو بائن کا لفظ ہے یا حرام کا لفظ ہے یا بری ہو جانے کا لفظ ہے، یہ سب کے سب فصل کے معنی میں آتے ہیں، اور طلاق بھی فصل کے معنی میں ہے، یعنی طلاق کی وجہ سے بھی وہ تعلق جو نکاح کی وجہ سے قائم ہوتا ہے اس تعلق کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان میں جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان میں جدائیگی ہو جاتی ہے۔ اور یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ جدائیگی پر دلالت کرتے ہیں، جیسے بینونت ہے، تحریم ہے اور براءت ہے، یہ سارے، تو لہٰذا
کنایتاً یہ طلاق کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، تو ان الفاظ کو کنایتاً طلاق میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور جب یہ الفاظ چونکہ کنایا ہے طلاق کے اندر، لہٰذا ان سے طلاق دینے کے لیے اور طلاق پڑھنے کے لیے ان میں نیت کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی اگر یہ الفاظ کسی نے کہے اور طلاق کی نیت نہیں کی تو طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ الفاظ صریح جو ہوتے ہیں ان میں اگر ان الفاظ سے طلاق دینے کے بعد اگر نیت نہ کرے تو بھی پڑ جاتی ہے، لیکن ان الفاظ سے جو کہ صریح نہیں ہے طلاق میں بلکہ کنایا ہے، ان سے طلاق دینے کی وجہ سے، ان سے طلاق دینے کی صورت میں نیت کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر نیت کے ان سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو ان الفاظ کے بولنے کے بعد اگر ان الفاظ کو بول کر کے اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو ان کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر نیت نہیں کی طلاق کی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لا بِأَنَا مِنْكِ طالقن، انا من کے طالقن کی وجہ سے نہیں، اگرچہ وَإِن نَوَا، اگرچہ اس نے نیت کر لی ہو، وَأَنْتِ طالقن واحدۃ اولا، اور انتی طالقن واحدۃ اولا کی وجہ سے تجھے ایک طلاق ہے یا نہیں ہے، او مع موتی، یا پھر انتی طالقن مع موتی کی صورت میں، یعنی تو طلاق والی ہے میرے مرنے کے ساتھ، یا انتی او مع موتکا، یا پھر انتی طالقن مع موتکا کی صورت میں، یعنی تو طلاق والی ہے تیرے مرنے کے ساتھ ساتھ، موتی کی مع موتی کی، یعنی اگر شوہر نے یہ کہا انا من کے طالقن، یا پھر یہ کہا انتی طالقن واحدۃ اولا، یا پھر یہ کہا انتی طالقن مع موتی، یا پھر یہ کہا انتی طالقن مع موتی کی، تو ان ساری صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوگی، اگرچہ وہ نیت کر لے، نیت کرے تب بھی واقع نہیں ہوگی اور نیت نہ کرے تب بھی واقع نہیں ہوگی اگر یہ الفاظ شوہر نے کہے ہیں۔ سب سے پہلے انتی طالق انا من کے طالقن سے تو اس وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ اس صورت میں شوہر نے اپنے آپ کو طلاق سے متصف کیا ہے کہ میں طلاق والا ہوں، ٹھیک ہے، حالانکہ جو طلاق کا محل ہے وہ بیوی ہوتی ہے، شوہر نہیں ہوتا ہے، تو جو محل ہے طلاق کا اس کے ساتھ اس نے متصف نہیں کیا ہے، لہٰذا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر اس نے یہ کہا ہوتا انتی طالقن تو طلاق واقع ہو جاتی، لیکن اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ انا طالقن، تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ شوہر طلاق والا نہیں ہوتا بلکہ بیوی ہوتی ہے۔ اور انتی طالقن واحدۃ اولا یا انتی طالقن مع موتی یا مع موتکا، تو انتی طالقن واحدۃ اولا کے اندر اس وجہ سے کیونکہ یہاں جب صفت کے صیغے کے ساتھ عدد ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں اعتبار عدد کا ہوتا ہے، اور جو اول کلمہ ہے صدر کلام اور جو اصل ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر انتی طالقن واحدتاً کہا یا سنتین کہا یا ثلاثاً کہا تو ان ساری صورتوں میں جو طلاق پڑتی ہے وہ جو عدد کا لفظ ہے اس سے طلاق پڑتی ہے، یعنی واحدتن یا سنتین یا پھر ثلاث سے، اس سے طلاق پڑتی ہے، نہ کہ انتی طالقن سے۔ انتی طالقن سے طلاق نہیں پڑتی۔ یہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کا مذہب ہے، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا دوسرا قول بھی یہی ہے، یعنی امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے دو قول ہیں، اور ایک میں وہ امام محمد علیہ رحمہ کے ساتھ ہیں اور دوسرے میں امام اعظم علیہ رحمہ کے ساتھ۔ تو جو دوسرا قول ہے امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا اور امام اعظم علیہ رحمہ کا، ان دونوں کا قول یہی ہے کہ یہاں جو طلاق پڑتی ہے وہ عدد سے پڑتی ہے، جب عدد سے طلاق پڑتی ہے تو یہاں واحدتن سے طلاق پڑے گی، ٹھیک ہے، اور واحدتن کے بعد لفظ او ہے، لفظ او یہ تردد اور شک کے لیے آتا ہے، تو جب واحدتن سے طلاق پڑے گی اور اس کے فوراً بعد او آ گیا تو طلاق، اگر او نہیں آتا تو طلاق پڑ جاتی، لیکن او آنے کی وجہ سے طلاق کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں شک واقع ہو گیا کیونکہ اس کے فوراً بعد لا ہے نہیں، تو اب شک واقع ہو گیا طلاق کے پڑھنے یا نہ پڑھنے میں، اور شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے کیونکہ اصل ہے طلاق کا نہ پڑھنا، اور جب یقین کے ساتھ یہ ثابت ہے، یعنی نکاح کا ہونا، نکاح کی وجہ سے جو رشتہ قائم ہے وہ یقین کے ساتھ ثابت ہے، لہٰذا شک کی وجہ سے وہ زائل نہیں ہوگا، اور طلاق جو ہے وہ شک کی وجہ سے نہیں پڑتی ہے، لہٰذا یہاں طلاق نہیں پڑے گی۔ تو انتی طالقن واحدتاً اولاد سے تو اس وجہ سے طلاق نہیں پڑے گی کیونکہ یہاں طلاق پڑتی ہے جو عدد کا لفظ ہے اس کے ذریعے سے، اور یہاں عدد کے لفظ کے بعد او ذکر کر دیا گیا ہے، اور او آتا ہے تردد و شک کے لیے، تو او کی وجہ سے یہاں شک واقع ہو گیا طلاق کے پڑھنے اور نہ پڑھنے میں۔
اسی وجہ سے یہاں طلاق نہیں پڑے گی۔ اور امام محمد علیہ رحمہ اور ایک قول امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا جو پہلا قول ہے وہ یہ ہے کہ طلاق اس صورت میں بھی پڑ جائے گی، وہ بھی ایک طلاق پڑے گی، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں طلاق پڑے گی انت تعلقن کی وجہ سے، یعنی جو صدر کلام ہے اور جو اصل ہے اس سے طلاق پڑے گی۔ تو ایسی صورت میں انت تعلقن واحدۃ اولا سے طلاق پڑ جائے گی امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے پہلے قول کے مطابق۔ اور انت تعلقن مع موتی یا مع موتکا میں یہاں طلاق نہیں پڑے گی اگرچہ نیت کر لے، ٹھیک ہے، یہاں بھی اور اس سے پہلے والی دو صورتیں ہیں، ان تینوں میں طلاق نہیں پڑے گی اگرچہ نیت کر لے۔ تو مع موتی یا مع موتکی میں اس وجہ سے کیونکہ طلاق کو اس نے ایک ایسی حالت کے ساتھ متصف کیا ہے جو حالت طلاق کی منافی ہے، کیونکہ جیسے ہی موت ہوتی ہے ویسے ہی جدائیگی ہو جاتی ہے دونوں کے درمیان میں، تو طلاق پڑے گی اس صورت میں جب کہ جدائیگی پہلے ہو چکی ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ موت پر طلاق کو معلق کیا گیا ہے اور موت کے بعد طلاق واقع ہوگی، اور موت کے بعد تو طلاق واقع نہیں ہو سکتی کیونکہ جیسے ہی انتقال ہوتا ہے ویسے ہی دونوں کے درمیان میں جدائیگی ہو جاتی ہے، تو یہاں طلاق نہیں پڑے گی دونوں ہی صورتوں میں، مع موتی یا مع موتکی میں۔ اور ان ساری صورتوں میں انا من کے تعلقن سے لے کر کے مع موتی کی ان ساری صورتوں میں طلاق نہیں پڑے گی اگرچہ اس نے ان الفاظ سے طلاق کی نیت کی ہو، نیت کی تب بھی نہیں پڑے گی اور نیت نہ کی تب بھی نہیں پڑے گی۔ اور اس سے پہلے جو انا من کے بائنن ہے، انا علی کے حرامن ہے، اور اس جیسے دوسرے الفاظ جیسے انا بریء من کی یا انا بریء من نکاح کی، ان جیسے الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر اس نے یہ کہا انتی بائنن منی تو اس سے بھی طلاق پڑ جائے گی، یا انتی علی حرامن تو اس سے بھی طلاق پڑ جائے گی۔ ولا طلاق بعد ما ملک احدہما صاحبہ او شخصہ، اور زوجین میں سے ایک کے اپنے صاحب سے، صاحب کا یا صاحب کے کسی حصے کا مالک ہو جانے کے بعد کوئی طلاق نہیں ہے، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک اگر دوسرے کا مکمل طور پر مالک ہو گیا یا پھر اس کے کچھ حصے کا مالک ہو گیا تو طلاق نہیں پڑے گی۔ مثال کے طور پہ جو بیوی ہے وہ کسی کی باندی تھی، اس کے شوہر نے اس کے آقا سے اس کو خرید لیا، اپنی بیوی کو اس کے آقا سے اس کے شوہر نے خرید لیا، تو اس سے طلاق نہیں پڑے گی اور جدائیگی ہو جائے گی دونوں کے درمیان میں۔ یا پھر اس نے اس کے کچھ حصے کو خرید لیا، یعنی اس کو آدھا خرید لیا، یا اس کے کچھ حصے کو اس کے آقا سے خرید لیا، مکمل طور پر نہیں خریدا، تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن جدائیگی ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی اگر شوہر جو ہے وہ کسی کا غلام تھا اور بیوی نے اس شوہر کے آقا سے شوہر کو خرید لیا تو اس صورت میں بھی جدائیگی واقع ہو جائے گی۔ لأنه وقع الفرقة بينها بملك الرقبة والطلاق يستدعي قيام النکاح، کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں جدائیگی ہو گئی ہے ملک رقبہ کی وجہ سے، اور طلاق یہ نکاح کے قیام کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی جیسے ہی کسی نے، مثال کے طور پہ شوہر نے جیسے ہی بیوی کو اس کے آقا سے خریدا تو جو شوہر ہے وہ اس باندی کا مالک ہو گیا، اور مالک ہوتے ہی اس کے لیے ملک رقبہ ثابت ہو گیا، اور ملک رقبہ کے ثابت ہونے کی وجہ سے یہ جو ملک نکاح ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ ملک رقبہ اور ملک نکاح یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور جب ملک رقبہ کا وجود ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ملک نکاح کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ ملک رقبہ جیسے ہی حاصل ہو ویسے ہی ملک نکاح ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی اس نے اپنی بیوی کو خریدا تو اس کے لیے ملک رقبہ ثابت ہو جائے گا، اور ملک نکاح جو ہے ملک متعہ وہ ختم ہو جائے گا۔ جب ملک متعہ ختم ہو گیا تو نکاح ختم ہو گیا دونوں کا، اور کیونکہ ملک متعہ کو ہی، ملک متعہ کے حاصل کر لینے کو ہی اسی کو نکاح کہا جاتا ہے۔ تو ملک متعہ جب ختم ہو گیا تو نکاح ختم ہو گیا، اور جو طلاق ہے وہ تبھی واقع ہوتی ہے جب نکاح میں بیوی رہے، اور یہاں چونکہ خرید لینے کی وجہ سے ہی بیوی نکاح سے نکل گئی، تو اب طلاق چونکہ نکاح کے قائم رہنے کا تقاضا کرتا ہے، یہ طلاق جو ہے وہ چاہتا ہے کہ نکاح باقی رہے،
جب نکاح باقی رہے گا تبھی طلاق پڑے گی، ٹھیک ہے، یعنی طلاق کا واقع ہونا یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ نکاح باقی رہے، جب نکاح باقی رہے گا تبھی طلاق پڑے گی ورنہ طلاق نہیں پڑے گی۔ تو اس صورت میں اگر اس نے خرید لیا تو یہاں پہ نکاح ختم ہو جا رہا ہے، اسی وجہ سے طلاق اب نہیں پڑے گی۔ تو 4 صورتیں اس کی نکلیں گی کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کا مکمل طور پر شوہر کی مالکہ ہو جائے، یا پھر اس کے کسی حصے کی مالکہ ہو جائے، یا پھر شوہر جو ہے وہ بیوی کا مکمل طور پر مالک ہو جائے، یا اس کے کسی حصے کا کسی جز کا مالک ہو جائے۔ ان ساری صورتوں میں نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، دونوں کے درمیان میں جدائیگی ہو جائے گی اور یہاں طلاق نہیں پڑے گی۔ پھر اگر آزادی ہو گئی پھر اس کے بعد وہ اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ وَبِأَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا يُشِيرُ بِالْإِصْبَعِ يَقَعُ بِعَدَدِهِ، اور انتی طالقن ہاکذا کے ذریعے سے اس نے انگلی سے جب اشارہ کرے، شوہر جب انگلی سے اشارہ کرے تو اس کی گنتی کے مطابق طلاق واقع ہوگی۔ یعنی شوہر نے انگلیوں سے اشارہ کیا، مثال کے طور پہ 2 انگلی اٹھائی اور کہا بیوی سے کہ تجھے اتنی طلاق ہے، ٹھیک ہے، تو 2 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ اگر 3 انگلی اٹھائی اور کہا تجھے اتنی طلاق ہے تو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ تو اگر یہ کہا تجھے اتنی طلاقیں اور اشارہ جو کیا انگلی سے کیا گنتی کا، ٹھیک ہے، تو جتنی انگلی اس نے اٹھائی ہے اسی کے عدد کے مطابق طلاق پڑ جائے گی۔ ای بعدد الاصبع، یعنی انگلیوں کی گنتی سے۔ والاصبع یذکر و یؤنث، اور اصبع لفظ یہ مذکر و مؤنث دونوں آتا ہے، دونوں طرح آتا ہے۔ یہ اصل میں ایک اعتراض کا جواب ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ یشیر بالاصبع یقع بعددہ، تو بعددہ میں جو ضمیر ہے آخر میں وہ مذکر کی ضمیر ہے، اور تو یہ اعتراض ہے کہ جو اصبع ہے یہ مؤنث سماعی ہے، ٹھیک ہے، جب مؤنث سماعی ہے تو اس کے لیے مذکر کی ضمیر کس طرح سے لائے ہیں، مؤنث کی ضمیر لانا چاہیے نہ کہ مذکر کی۔ تو اسی کا جواب دیتے ہوئے شارح کہتے ہیں کہ یہ اصبع جو ہے مذکر و مؤنث دونوں طرح سے مستعمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مؤنث سماعی ہے۔ وَيُعْتَبَرُ الْمَنْشُورَةُ لَوْ أَشَارَ بِبُطُونِهَا وَلَوْ أَشَارَ بِظُهُورِهَا فَالْمَذْمُومَةُ، اور کھلی ہوئی انگلیوں کا اشارہ کیا جائے گا اگر وہ کھلی ہوئی انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا اگر انگلیوں کے پیٹ سے وہ اشارہ کرے۔ وَلَوْ أَشَارَ بِظُهُورِهَا فَالْمَذْمُومَةُ، اور اگر اس نے انگلیوں کی پیٹھ سے اشارہ کیا تو بند انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے انگلیوں کے پیٹ کی طرف سے اشارہ کیا، ٹھیک ہے، یعنی ہتھیلی کا پیٹ جس طرف ہے، جس طرف لکیریں ہوتی ہے ہتھیلی پر، اس طرف سے اس نے اشارہ کیا، ٹھیک ہے، ناخن کے طرف کا حصہ نہیں بلکہ اس طرف کا حصہ جو ہے وہ مخاطب کو دکھایا اور اس نے اشارہ کیا اس طرح سے، تو اس کی کچھ انگلیاں بند ہوں گی اور کچھ کھلی ہوں گی۔ تو اگر اس طرح سے اس نے اشارہ کیا تو جتنی انگلیاں کھلی تھی اتنی انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اس نے 2 انگلیاں کھلی رکھی تھی اور 3 انگلیاں بند رکھی تھی، اور جو ہتھیلی ہے وہ اس نے مخاطب کی طرف کر رکھی تھی، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اگر جب اس نے یہ کہا کہ تجھے اتنی طلاقیں ہیں تو وہاں پر اس کی 2 انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی 2 طلاقیں وہاں پر پڑیں گی۔ اور اگر اس نے انگلیوں کی پیٹھ سے اشارہ کیا، یعنی انگلیوں کی ہتھیلی ہے وہ اپنی طرف اس نے کر رکھی تھی اور انگلیوں کی جو پیٹھ ہے وہ اس نے مخاطب کی طرف کر رکھی تھی، تو یہاں اگر اس نے 2 انگلیاں کھولی تھی اور 3 بند رکھی تھی تو یہاں پہ 3 طلاقیں پڑیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں اعتبار کیا جائے گا انگلیوں کی پیٹھ کا، یعنی بند انگلیوں کا، ٹھیک ہے، جب پیٹھ سے اشارہ کرے تو بند انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا، اور جب پیٹ سے اشارہ کرے تو کھلی انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ حالانکہ عرف میں ایسا نہیں ہے، بلکہ عرف میں جتنی انگلیاں کھلی رہتی ہے اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی اشارہ کرے، چاہے انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ اپنی طرف کیے رہے یا مخاطب کی طرف کیے رہے، ہر صورت میں عرف میں ایسا ہے کہ عرف میں اعتبار کیا جاتا ہے اتنی انگلیوں کا جتنی انگلیاں کھلی ہوتی ہیں اور اٹھی ہوتی ہیں، اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جو بند انگلیاں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے، نہ تو مخاطب اور نہ ہی مخاطب۔ تو یہ عرف کے خلاف ہے، اسی وجہ سے بہت سارے علماء نے اس پر رد بھی کیا، جن میں سے شرم بلالی ہیں،
انہوں نے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ جو تقریر ہے پوری ضعیف ہے، کیونکہ عرف میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، عرف اس کے برخلاف ہے۔ تو یہ کہتے ہیں صاحب کتاب کہ اگر انگلیوں کے پیٹ سے اس نے اشارہ کیا، یعنی ہتھیلی جو ہے وہ مخاطب کی طرف اگر اس نے کی، تو وہاں پر جو اعتبار کیا جائے گا وہ کھلی ہوئی انگلیوں کا کیا جائے گا، اور اگر اس نے ہتھیلی اپنی جانب رکھی اور ہتھیلیوں کا جو پیچھے کا حصہ ہے یعنی پیٹھ جو ہے وہ اس نے مخاطب کی طرف کی، تو اس وقت بند انگلیوں کا اعتبار کیا جائے گا، کھلی انگلیوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وجہ اس کی بیان کرتے ہیں لِأَنَّهُ إِذَا أُشِيرَ بِالْأَصَابِعِ الْمَنشُورَةِ فَالْعَادَةُ أَنْ يَكُونَ بَطْنُ الْكَفِّ فِي جَانِبِ الْمُخَاطَب، کیونکہ جب اشارہ کیا جاتا ہے کھلی انگلیوں سے تو عادت یہ ہے کہ ہتھیلی کا پیٹ یہ مخاطب کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عادت یہ ہے کہ عام طور پہ جب اشارہ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ عادت یہ ہے کہ جب کھلی انگلیوں سے اشارہ کرنا ہوتا ہے انہیں تو انگلیوں کا اور ہتھیلی کا جو پیٹ ہے وہ مخاطب کی طرف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا عَقَدَ بِالْأَصَابِعِ يَكُونُ بَطْنُ الْكَفِّ فِي جَانِبِ الْعَاقِدِ، اور اگر انگلیوں کو بند کر لے تو ہتھیلی کا پیٹ یہ بند کرنے والے یعنی اشارہ کرنے والے کی طرف ہوتا ہے، یعنی اگر بند انگلیوں سے کوئی اشارہ کرتا ہے تو اس وقت ہتھیلی کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ اشارہ کرنے والے کی طرف ہوتا ہے، مخاطب کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ تو اب اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو پیٹ ہے جب انگلیاں کھلی ہوئی انگلیوں سے وہ اشارہ کرتا ہے، جب یہ وہ مراد لیتا ہے کہ میں کھلی انگلیوں سے اشارہ کر رہا ہوں، تو وہاں پہ اس کی عادت یہ بن جاتی ہے لوگوں کی کہ وہ ہتھیلی کو مخاطب کی طرف کر دیتے ہیں، اور جب بند انگلیوں سے اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہتھیلی کو اپنی طرف کر لیتے ہیں اور اس کی طرف پیٹ کر دیتے ہیں۔